بن سکتا ہے جی نبی کے بارے میں یاد رکھیے گا. تو جس کے اسکینڈل میں پرابلم ہی نہیں ہے, جس کے اسکینڈل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو اللہ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ تھا کہ میں جو چیز اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ شیطان کا وار اتنا تیز یکلخت تھا, اتنا چشم زدن میں تھا. وہ اگر آپ پلانڈ سٹیج دیکھیں بھی تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ڈورا تو پہلے سے ڈال رہا تھا, اچانک نہیں ڈلتا ہوتا, پہلے سے ڈال رہا ہوگا. یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو گمان نہ ہو, وہ اس کے اپنے دل میں ہو زلیخا کے, اور یہ ساری کہانی چلتی ہو. یوسف جو علیہ السلام پروفٹ پہ سیریز بنی ہے ایرانین, خاصے کی چیز ہے, خاصے کی چیز ہے, واللہ خاصے کی چیز ہے. میں نے اپنی زندگی میں 2 سیریز دیکھی ہیں صرف اب تک. ایک میں نے حضرت یوسف علیہ السلام والی ایپیسوڈز دیکھی تھی, اور ایک میں نے اسکوئڈ گیمز دیکھی تھی لاسٹ. 2 سیریز ابھی تک دیکھی ہیں, اور وہ دیکھے ابھی. اسکوئڈ گیمز بھی لاسٹ جب آئی تھی اس کے اگلے بھی نہیں دیکھی تھی. اس کے بعد میں نے نہ تو کبھی نیٹ فلکس یوز کیا, وہ سیریز دیکھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیریز مجھے روگ کی طرح لگ گئی تھی. میں نے 2 دنوں میں بیٹھ کے ساری ختم کی ہے. بہت لمبی تھی وہ, 40-50 ایپیسوڈ, گھنٹے کی ایپیسوڈز تھیں اس کی. تو اسی طرح اس کے بعد میں نے توبہ کی کہ اب سیریز نہیں دیکھوں گا, یہ تو بندے کو لے کے بیٹھ جاتی ہے. آج جنہوں نے ارطغرل جو ہے وہ بھگتے ہیں, گیم آف تھرونز وغیرہ بھگتے ہوئے ہیں, اور یہ ہنگر گیمز وغیرہ اور منی جو اس طرح کی چیزیں بھگتی ہیں, ان کو پتہ ہوگا میں اس وقت کیا بات کر رہا ہوں. تو میں پھر اس سے پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا یہ ہم تو نشئی سے آدمی ہیں, سگریٹ سے جان نہیں چھوڑتی, اس کے پیچھے لگ گئے تو کیسے جان چھڑائیں گے. اچھا اس وقت یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ سٹیج ہوا ہے پلان, تو اتنی تیزی سے ہوا ہے کہ برہان آ گئی, یعنی آسمان سے براہ راست اللہ نے مداخلت کر دی. ہو جاتی ہے, کئی دفعہ ہو جاتی ہے. اتنی ابھی لمبی بات ہم کر کے آ رہے ہیں تو مداخلت ہو جایا کرتی ہے. جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب نار نمرود میں ان کو ڈالا گیا تو قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, تو وہ نازل ہوگی کہ وہ ہم نے فرما دیا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر, اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. تو اب براہ راست مداخلت ہوئی ہے. اس طرح ہوتی ہے. اب یہ جو میں اس کو 2 کانٹیکسٹ میں لے کے بات کو آگے جا رہا ہوں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ کسی کو اس کا سراغ نہیں ملا. ابھی بھی جو اندازے آپ کے سامنے بیان کیے وہ ابھی تک تو کسی کو نہیں پتا چلا آگ کیسے ٹھنڈی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو, نو بڈی نوز کہ آگ کا ٹھنڈے ہو جانے کا مطلب تو آگ کا تسخیر ہو جانا ہے. تو اس کے ہاتھ میں تھی, اس نے کر دی, تو برہان ہے, نشانی ہے. اسی طرح سے ایک اتنے خوبصورت نبی کا جس کے حسن کا ابھی تک عالم میں چرچا ہے, اس کا ایک خوبصورت عورت کے ساتھ اتنی سینسٹیوٹیز والے سٹیج پہ جہاں پہ ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا, وہاں سے نکل جانا اور بھاگتے ہوئے نکلنا اور قمیضوں کا پھٹنا, اتنی شدت کے ساتھ انلائٹنڈ ہونا, اتنی شدت سے اویکننگ آنا, اس کی توجیہ کا نہ مل سکنا, اس کو کہتے ہیں کہ زبان بندی شرط ہے. اب باقی انٹرپریٹیشنز آ گئی جی ایسے ہوا تھا ایسے ہوا تھا. میں تو زبان بندی پہ کھڑا ہوا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زبان بند ہو جاتی ہے. اور یہ جو پنجابی کا شعر پڑھا تھا, بند زبانیں 10 کھاں مینوں کداں بولی دا ہے, 9 دروازے لنگ کے 10واں کداں کھولی دا ہے. تو وہ جن لوگوں کو پنجابی سمجھ آتی ہے وہ تو کیا اردو میں ٹرانسلیٹ کروں کہ بند زبانیں یہ بتاؤ کہ 9 دروازے گزر کے بھاگتے ہوئے گزر کے 10واں کیسے کھول لیتے ہو. وہ کون سی طاقت ہوتی ہے, وہ کیا برہان ہوتی ہے جس نے تمہیں اتنی طاقت بخشی ہوتی ہے کہ تم اتنے بڑے فتنے, اس فتنے کے پیچھے شیطان براہ راست ہے, نبی کے مقابلے میں آیا اور بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کہا گیا بند زبانیں 10 تو صحیح کداں بولی دا. تو کیسے بولے گی زبان جب اتنی مدد کی جا رہی ہے, تو کیسے بولے گی. میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا, یہ بات میں کر کس لیے رہا ہوں, پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ ثبوت نہیں ملتے, نشانیاں ملتی ہیں. میں کہہ گیا روی میں کوئی غلط بات نہیں میں نے کہی, عام طور پہ ہمیں نشانیاں ہی ملتی ہیں زندگی میں. تو میں نے کہا لوگ ثبوتوں کی تلاش میں روحانیت کے ریگزاروں میں رلتے ہیں, ایسی میں نے کوئی بات کی. تو اصل میں مجھے کہیں سے تھوڑی سی تادیب ہوئی, کہیں سے تھوڑا سا مجھے پنش کیا گیا ہلکا پھلکا. کوئی جاننے والے تھے, انہوں نے کہا کہ جناب ثبوت بھی ہوتے ہیں, اگر آپ تھوڑا غور فرمائیں تو ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ ثبوت بالکل نہیں ہے, لیکن یہ اتنے بڑے اسکیل پہ رکھے ہوتے ہیں. اور اگر یہ اس اسکیل کے جو انبیاء ہیں ان کے علاوہ کچھ انسانوں کے ساتھ اگر کبھی ہوتے بھی ہیں, تو اس کے لیے اتنی شدت والا دباؤ چاہیے ہوتا ہے کہ الامان الفیس, اللہ بچائے اس دباؤ سے, بندے نہیں بچتے. تو جس پہ وہ آئے گا دباؤ, جس نے بچنا چاہا وہ بچا لیا جائے گا پھر. تو انبیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں
وہ ثبوت ہوتے ہیں، اور یہ ثبوت پوری دنیا کے لیے نہیں ہوتا جی. یہ جو بدبخت شک پال کے بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے لیے نہیں ہوتا. اس کے تو سرکشی کو یہ اور بڑھا دیتا ہے. وہ کہتا ہے لو ایک اور چھوڑ دی، لمبی گپ چھوڑ دی. یہ جو ثبوت ہوتا ہے نا، یہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کی شمع جل رہی ہے. وہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کا تو ایمان اور بڑھاتی ہے ایسی بات، جس پہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے مقصد کیا تھا، اللہ چاہتا کیا تھا اس بات سے. وہ تصدیق کرتے ہیں نعوذ باللہ. اور مسلمان جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں عین اسی کا انتظار تھا، اسی نے تو ہمارے ایمان کو بڑھا دیا. اچھا، انبیاء کے بعد پھر صالحین کے، صدیقین کے، اولیاء اکرام کے، اللہ کے دوستوں کے بعد پھر لشکر شروع ہوتے ہیں اصل میں آپ کے اور ہمارے جیسے لوگوں کے، کامنس، جو زندگی کی ہر لمحہ پیچیدہ ہوتی ہوئی شاہراہوں پر گمشدہ حالتوں میں سفر کر رہے ہیں نا لوگ، ہم آپ. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے پھر دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب آ گئی ہے بات ٹھکانے پہ. اب ویڈیو میں ایک بمپ آیا تھا اور وہ وہاں سے چلا کے اب میں آئی ایم دیٹ آئی ایم سے ہوتا ہوا آگے میں اس کو اختتام پہ لے جاؤں گا. تو ہمارے لیے دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں. پہلے معاملے پہ میں نے پچھلی سیریز کر دی تھی، اس میں نشانیوں کی بات کی ہے. یہ واقعات پہ ہوتی ہیں، کبھی کبھار کیفیات میں بھی آتی رہتی ہیں، ہر ایک کے لیے آتی رہتی ہیں. وہ انسان کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، ہم سے وعدہ فرمایا کہ ہم عنقریب اپنی نشانیاں آفاق عالم میں انہیں دکھائیں گے، اور ان کے اپنے جسموں میں، اپنے وجود میں بھی ان کو دکھائیں گے. تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہاں تک کہ حق ان پر واضح ہو جائے پوری آیت. تو یہ جو ہوتا ہے یہ مسلمان اور کافر سب کے لیے ہوتی ہیں. یہ جو سائنس ہوتے ہیں نا، اب پائلو کولو کی کتاب پڑھیں، کیا نام تھا اس کا، الکیمسٹ. وہ اومنس کی، جب میں اس کا پڑھ رہا تھا نا اومنس والا، تو میری بڑی ہنسی چوب. میں نے کہا ہمارے پاس 1400 سال پہلے سے اور شروع سے انبیاء کے ہاں ہمارا تو رب ہی نشانیوں والا رب ہے. تو ہمارے ہاں تو بات ہی ہو رہی ہے، تو کہیں سے گھومتا گھامتا فلسفہ ادھر ادھر سے نکل کے تو پائلو کولو کے ہاتھ میں لگ گیا اور انہوں نے نام اومنس کر لیا. کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، نشانیوں والا رب تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی نشانیاں عطا کرتا ہے. تو بہرحال ویسے پڑھیں کتاب، وہ بہت اچھی ہے. اس کی تصحیح نہیں کر رہا یا اس کا نیچا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بڑی وہ بہت فیمس کتاب ہوئی ہے اور کوالٹی کی کتاب ہے. بہرحال تو مسلمان کافر سب کے لیے نشانی ہوتی ہے. اور پہلے بھی بیان کیا کہ اس میں فرق جو ہوتا ہے وہ زاویہ نظر کا ہوتا ہے، پرسیپشن کا ہوتا ہے. کافر کے لیے مصیبت ہوتی ہے، وہی نشانی، وہی واقعہ، وہی ایونٹ اس کی زندگی کا اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے. مسلمان کے لیے سیم ویسا ایونٹ جو ہوتا ہے وہ آزمائش کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا باعث بن جاتی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ اسی سے درجات بلند کر دیا کرتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ حیات دنیا کا جب دباؤ ہم پہ بڑھنے لگتا ہے نا، عام لوگوں پہ، ہم عام مسلمانوں پہ، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے، ہمیں چھوڑ دیا ہے، یہ سسٹم جھوٹا ہے، یہ کچھ بھی نہیں بڑھا. اسی وجہ سے تو بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں آج کل کے. ایجوکیشن کا جو سسٹم جو ہے نا، وہ ہمارا بالکل کولیپس کر چکا ہوا ہے، اسلامک ایجوکیشن کا سسٹم. اور ویسے بھی سارا سکولنگ سسٹم شروع سے پوری دنیا میں کولیپس ہی چلتا آ رہا ہے. تو جب یہ کہا کہ خود سے ہمدردی نہیں رکھنی اور عجیب نہیں ہونا، یہ عجیب نہ ہونے والا جو تھا نا، یہ میرے استاد نے مجھے سکھایا کہ عجب اختیار نہ کرنا. اسلام میں کوئی عجب نہیں ہے. اور وہ بات خوب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ سے ہمدردی رکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہمیشہ حق میں سمجھیں گے، اپنے آپ کو سب سے سچا سمجھیں گے. جب اپنے آپ کو سچا سمجھیں گے تو اپنے مسلک کو، اپنے فرقے کو، اپنے کلٹ کو، اپنے کلٹ کو، اپنے مکاتب فکر کو، ہر چیز کو، آپ اپنے مکتبہ فکر کو، ہر زاویہ نظر کو، پورے کو سچا سمجھیں گے. تو جب کوئی آپ جس کو فالو کر رہے ہوں گے وہ ٹوپی پہنے گا، آپ بھی پہنیں گے. وہ ٹوپی ترسی کرے گا، آپ بھی کریں گے. اشارہ تو بڑی دور تک گیا میرا. تو جب کوئی امامے پہنے گا، آپ بھی پہنیں گے. دستاریں پہنے گا، آپ بھی پہنیں گے. کچھ بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، تو کوئی جو کرے گا آپ سمجھیں گے یہ حق ہے، تو آپ بھی ویسا ویسا کریں گے. تو انکانشیسلی ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کہیں آپ کو ڈرائیو کیا جا رہا ہے کہ آپ کو زندگی میں غور کرنے کی ضرورت کم ہو گئی ہے کہ آپ الٹیمیٹ ٹروتھ تک پہنچ گئے ہیں. تو ایک تو عجیب نہیں ہونا. جو بندہ اپنی زندگی میں عجیب نہیں ہوتا نا، عجیب کو سادہ کر لیتے ہیں. اندر سے عجیب کو چھوڑیں، باہر سے عجیب نہیں ہونا، حلیہ نہیں چینج کرنا ہے. اب میں نے یہ لمبے بال رکھے ہوئے نا، مجھے ایک صاحب ملے، وہ مجھے پہلے بھی ملے تھے، مار پڑنے سے پہلے ملے، مار پڑتے ہوئے ملے، مار پڑنے کے بعد بھی ملے. تو مجھے کہنے لگے بعد میں ملے جب، تو کہنے لگے کہ یہ آپ نے بال اس لیے رکھے ہیں کہ یہ روحانی لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. میں نے کہا یہ نہیں،
اس کے لیے تو میں نے 4 سال سے اللہ سے دعا مانگی. اصل میں مجھے بال کٹوانے سے بڑی الرجی ہے. مجھے ہیئر ڈریسر پسند نہیں آتا. آئی ایم ویری سلیکٹیو, آئی ایم سو سینسٹیو. ہے تو ایسا ہے, شکر الحمدللہ. کچھ چیزوں میں تو پھنس جاتا ہوں پھر. تو مجھے ہیئر ڈریسر پسند نہیں آتا تھا. وہ ہر دفعہ بال عجیب کاٹ دیتے تھے, اور میری کوئی خاص ڈیمانڈ ہوتی نہیں تھی, لیکن عام ڈیمانڈ بھی ان سے پوری نہیں ہوتی تھی. کئی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ مسئلہ چلتا ہوگا. تو میں نے اللہ سے بڑی دعا کی. میں نے کہا یا اللہ مجھے لمبے بال دے دے. ابھی اس کو اور چھوٹا کرا لوں گا, تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں. میں کٹواتا ہوں اب 6 مہینے کے بعد. اور کھاتے وغیرہ تو میں خود ہی رگڑ دیتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی. تو میں تو آوازار تھا اس لیے رکھے. اب مجھے باقیوں کا نہیں پتا, میں نے آپ کو اپنے رکھے ہوں گے بتا دیے, لیکن بات اس لیے بتائی ہے کہ نارمز میں رہو. جو عام لوگ گھروں میں محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر رہو. پروفیسر بن گئے ہو, پی ایچ ڈیز کر گئے ہو, میٹا فزکس پڑھ گئے ہو, بہت بڑی ڈبنکنگ کر رہے ہو, تصوف میں جا رہے ہو, چلے سمجھ آئے میں, مراقبے سمجھ آئے میں, بڑے بڑے گرو سن لیے ہیں, بڑے بڑے استادوں میں بیٹھ گئے ہو, بڑی چلاکیاں آ گئی ہیں, ذہن بہت گہرا ہو گیا ہے, ایک عفریت بن گئے ہو اندر سے. تو کیا ہوا؟ اس کا حلیہ چینج کرنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عام رہو, شلوار پیس پہنو, پینٹ شرٹ پہنو, بس ٹھیک ہے, نارمل ہے. داڑھی تو رکھنی ہے, وہ تو اسلام میں ہے ہمیں, بس ختم بات. اس کو اعتدال میں چلاؤ ساری چیز کو. تو نارملائز رکھنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. میرے استاد کا اللہ بھلا کرے, ان کی اس بات نے میری بڑی مدد کی. ورنہ کیا بتاؤں آپ کو کیسے احمق پنے پہ کھڑا ہوا تھا. اب تو بڑا عقل مند بن کے ٹٹر کر کے باتیں کرتا ہوں. ایک وقت آیا تھا جب مراقبوں کی انتہاؤں پہ تھا, تو امامے پہن کے پھرنے کی کوششیں کر رہا تھا. چھوڑیں اس بات کو, یہ بےہودگی کی داستان بڑی دراز ہے میری. تو جب میں کہتا ہوں کہ ہمدردی نہیں رکھنی, تو اس کا ایک مطلب ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ مغالطے کا شکار ہوتے ہیں لوگ, عظیم اکثریت. ڈیلوژنل, کمپلیٹ ڈیلوژنل ہوتے ہیں. ایسے ایسے مریض نظر آ جاتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ ادراک بخش دے تو کیا ہے. بندہ تو بنا بنایا صوفی ہے. کئی ایسے لوگ ملے مجھے زندگی میں جن پہ مجھے رشک آیا. بے پناہ علم, اپنی کم آئیگی کا بھی احساس کبھی کبھی ہو ہی جاتا ہے. جتنا بھی آپ کہیں کہ میں نیر سلطانہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ علم والے کے اوپر ایک علم والے کا درجہ ہے, تو ہمیشہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنے اوپر علم والے نظر آتے رہیں گے, اور جو مجھ سے نیچے ہیں انہیں میرے سویت اپنے سے اوپر نظر آتے ہیں. تو انفینٹی میں ہے نا ہم لوگ. مجھے اپنا استاد نظر آ رہا ہے, میں اپنے آپ کا کیا علاج کروں؟ حیران کر دینے والا علم ہے. اسی طرح سے بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی ذات سے ہمدردی رکھتے ہیں نا, تو ڈیلوژنل ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ کا علم جو ہے وہ آپ کے کام نہیں آتا, وہ آپ کا حجاب بن جاتا ہے, حجاب اکبر بن جاتا ہے. ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ جب بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو میں حیران, اور میں نے کہا یا اللہ. کچھ ایک دو لوگوں پہ نا رشک آتا ہے. ایک دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو کچھ سعید فطرت لوگ ہوتے ہیں, کچھ دیکھے ہیں, میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے, جو بس پیدا ہوتے گئے اور نکلتے چلے گئے, گزرے ہی نہیں اس سارے کمار خانے میں سے, گزرے ہی نہیں. تو آدمی رشک کرتا ہے, آدمی کہتا ہے یا اللہ نصیب ہے تیرا, تو جس کو دے. کوئی ایسا کمپلیکس نہیں ہے, کوئی کمپلین والی بات نہیں. ہماری زندگی ہماری, ان کی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. مردوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. رشک کا مطلب پیور جوائے ہے, اور اپنی کامائیگی کے احساس کے ساتھ ہے, تاکہ آپ زیادہ کام کر سکیں اس پر, ورنہ حسد ہے. اور ایک میں نے لوگوں کی قسم دیکھی جو گانے گاتے ہیں, جن کے گلے میں, جو گلے سے نابینا نہیں ہے. یہاں سے بھی بینائی ہوتی ہے اور گلے کی بھی بینائی ہوتی ہے. جن کے گلے کو اللہ نے بینا کیا ہوا ہے, دیکھنے والا کیا, ان کے گلے میں سر رکھا ہوا ہے. اور پھر ایسے بھی لوگ دیکھے جن کو سر بھی دیا ہوا ہے, ساز بھی دیا ہوا ہے, راگ بھی دیا ہوا ہے, اور تان بھی دے دیے. یا عجب, یا حیرت, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اللہ جو چاہے کرتا ہے. اور میں نے کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا جن کو جب سنا تو میں نے کہا کہ اگر آپ کے والا میرے پاس ہوتا نا, کمپیئر نہیں کرتا, میرے والا آپ کے پاس نہیں ہے.